ماتی ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ قبر میں مردہ زندہ ہے، اور اسی طرح اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، وہ یہی آگے سے کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، اور دیکھو اٹھا بٹھلاتے ہیں کہاں ہو رہا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، جو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم مانیں گے کیسے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہی ہے، ایمان والوں کو نظر نہ آئے وہ تب بھی ایمان لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات سے فرمائی، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حقانیت کو بیان فرمایا، یہ کتاب جو تمہارے سامنے ہے یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس کی ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک کلمہ، اس کی ایک ایک بات 100% یقینی ہے، اس میں کسی کو کسی قسم کی شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی قسم کی شک کرنے کی گنجائش ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ کلام ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور یہ ہدایت ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو وہاں اللہ تبارک، تو مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کو راستہ دکھلاتا ہے، ہر ایک کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ شرط یہی ہے بندہ اس کو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ دھیان اور اطمینان کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ یہاں جو فرمایا ھدی للمتقین، یہ راہ دکھلاتا ہے ڈرنے والوں کو، اس سے مطلب یہی ہے کہ اس سے فائدہ جو حاصل کرنے والے ہیں متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، فائدہ انہی کو ملے گا جن میں جو متقی ہوں گے، جو ڈرنے والے ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان متقی لوگوں کی صفات کو بیان کیا۔ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ جو کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے، قرآن راہ دکھلاتا ہے متقی کو، یہ متقی کیا ہے، متقی میں کیا صفات ہیں، کس کو متقی کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی چند صفات کو ذکر کیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، یہ قرآن پاک ان لوگوں کو راہ دکھلائے گا جن لوگوں میں یہ صفات ہوں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں پر، ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو انہوں نے دیکھا تک نہیں ہوا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ذات ہے،
وہ تمام عالم میں تصرف کرنے والی ذات ہے، سارے کا سارا عالم، سارے کا سارا جہان اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، نہ ادھر سے ادھر آتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ واجب الوجود ذات ہے، موجود ذات ہے، اگرچہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا، یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آسم لگ رہی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ درمیان میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، درمیان میں جتنے نبی اور رسول آئے، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فرشتے پیدا کیے وہ سارے کے سارے پر حق ہیں۔ اسی طرح جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن جنت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جنت بھی حق ہے، دوزخ پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ دوزخ بھی حق ہے۔ اسی طرح قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کا آنا حق ہے۔ اسی طرح پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن پل صراط پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن قائم ہونا ہے اور اس پر سے لوگوں کو گزرنا ہے۔ ایمان والے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسا کہ بٹن دبایا فوراً پنکھا چل گیا، ایسے ہے نا۔ اب اس کو چلنے میں کتنی دیر لگی؟ کوئی دیر نہیں لگی۔ تو اسی طرح جو ایمان والا ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس میں ایمانی قوت ہوگی، وہ اسی طرح گزر جائے گا۔ اور وہ پل صراط ہے کیا؟ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ ایمان والا جو ہوگا وہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا، اور جو کافر ہوگا، جو بدکار ہوگا، وہ وہیں سے کٹ کر نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ وہ پل صراط کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے، عذاب بھی ملتا ہے، اس کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھے، دیکھ کر ایمان لانا تو ایمان لانا ہی کیسا؟ اگر دیکھ کر ہی ایمان لایا جائے، وہ ایمان لانا کیسا؟ وہ ایمان معتبر ہی نہیں ہوگا۔ بات سن لگ رہی ہے نا؟ اس طرح کے مثال کے طور پہ موت کے وقت نہ ہر آدمی کو فرشتے نظر آتے ہیں، اس وقت اگر ایمان لے آتے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو متقی لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پھر یہ بھی ہے، یہ جو چتروڑی اور ماتی ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ قبر میں مردہ زندہ ہے، اور اسی طرح اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ وہ یہی آگے سے کہتے ہیں کہاں ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ مردے کو اٹھا بٹھلاتے ہیں، کہاں ہو رہا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم مانیں گے کیسے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہی ہے، ایمان والوں کو نظر نہ آئے وہ تب بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کی بات کر رہا ہے، تو نے نبی کو دیکھا ہے؟ تو نبی کو بھی نہیں دیکھا، پھر تو نبی کو کیوں مانتا ہے؟ رسول کو نہیں دیکھا، پھر تو رسول کو کیوں مانتا ہے؟ نے اللہ کو نہیں دیکھا، پھر تو اللہ کو کیوں مانتا ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب ہے یقین کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ نماز ادا کر۔ نماز ادا کرنا اور قائم کرنا اس میں بڑا فرق ہے۔ نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنا اس میں بڑا فرق ہے۔ ادا کرنا کیا ہے کہ 2-4 ٹکرے مارنا،
ٹھکریں مار لیں، یہ ہے ادا کرنا، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ پڑھنا، رکوع، سجود، قیام، قعود، ان تمام کا اہتمام کرنا، ان تمام کو تسلی کے ساتھ پڑھنا، ان تمام کو آرام سے پڑھنا، ان کو مکمل ادا کرنا۔ تو اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھنا یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے اس وجہ۔ اور اسی طرح نماز میں کیا ادب ایک یہ بھی ہے کہ نماز ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے۔ یہ بھی جو شخص ٹوپی پہن کر نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کو قائم نہیں کر رہا، نماز کو صرف ادا کر، اس وجہ سے کہا گیا وَيُقِيمُونَ۔ اور اسی طرح جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے حدیث پاک میں۔ اور جو مسجد کے قریب رہتا ہو، جو مسجد کے قریب ہو، جس کا گھر مسجد کے پاس ہو، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی مسجد کے علاوہ نماز ہوتی نہیں، مسجد کے علاوہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ ایسا کہے کہ یار وہ کہے جی میں تو گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گھر میں نماز ہی نہیں۔ اسی طرح آپ حضرات کے ذہن میں وہ حدیث پاک بھی آ جانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام کو کہوں تم لوگ مصلی پر کھڑے ہو اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نماز کو قائم کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز جماعت کے ساتھ، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، تاکہ بندہ اگر بیمار ہے، بڑھاپے کی وجہ سے مجبور ہے، معذور ہے، مسافر ہے، کسی وجہ سے مسجد نہیں آ سکا تو وہ ایک الگ بات، باقی جان بوجھ کر مسجد میں نہ آنا یہ نماز کو ادا تو ہو سکتا ہے، نماز کو قائم نہیں کر۔ اس وجہ سے جو ہے انسان کو چاہیے وہ نماز کو قائم کرنے والا بنے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے، نماز پڑھے تو اس انداز میں پڑھے کہ اسے پتہ ہو کہ میں نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کو بھی نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ آج ہماری جو نمازیں ہیں اس واقعی حقیقت میں ٹکرے، نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کرنے والا بنیں۔ اسی طرح جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری ان کی صفت بیان کی، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے، لیکن صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا باقی اس کے علاوہ بندہ مال خرچ ہی نہ کرے، ایسا نہیں۔ بات سن لگ رہی ہے نا؟ اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مالدار ہو نا اور اس کے کسی عزیز کی شادی ہو اور وہ غریب ہو، اس وقت مسئلہ پوچھا جاتا ہے جی ہم جو ہے ہم زکوٰۃ کا مال جو ہے وہاں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کا مال وہاں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے زکوٰۃ کا ٹھیک ہے وہاں لگ جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تم مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال نہیں دے سکتے۔ یہاں یہی چیز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے۔ اس میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے کہ بس زکوٰۃ دے دی چھٹی ہوگی، نہیں، بلکہ بقیہ جتنے معاملات ہوتے ہیں جہاں معاملہ خرچ کرنے کا ہے وہاں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرے۔ یہ متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، ہم نے جو ان کو چیز۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وسعت میں چیز دی ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا وہ اس کو خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے۔ مثال کے طور پر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، اسے کسی چیز میں تجربہ عطا کیا ہے، اسے ذہن عطا کیا ہے، وہ کسی معاملے میں ذہین ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ذہن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے سے کیا مطلب ہے؟ کسی کو اچھا مشورہ دے دے، اسی طرح جو ہے کسی کے معاملے کو حل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے کمزور لوگوں کی مدد کرے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اس علم کو جو ہے خرچ کرے۔
یہ بھی متقی کی صفت میں داخل ہے، متقی لوگوں کی صفت میں داخل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔